یہ ہے بنگلہ دیش، جسے کچھ سال پہلے ایسٹ پاکستان کے نام سے جانا جاتا تھا، لیکن یہ کنٹری آج پاکستان سے اور بہت سی کنٹریز سے اتنا آگے کیسے نکل گیا؟ آج سے کچھ سال پہلے بنگلہ دیش اتنا غریب تھا کہ یہاں پر بے روزگاری، بھوک سے مر رہے لوگ، اکنامک کرائسس، چوری، کرپشن عام تھی، اور اب حال ہی میں بنگلہ دیش نے 75 ارب ڈالرز کا وفاقی بجٹ پیش کیا ہے اور پاکستان جیسے بڑے کنٹریز نے 52 ارب ڈالرز کا۔ آخر کیسے 52 سال پہلے پاکستان سے الگ ہونے والا بنگلہ دیش نے اتنی جلدی اتنا سب کچھ اچیو کیا، اور جلدی یہ بنگلہ دیش ایشیا کا ریچسٹ کنٹری بن جائے گا؟ لیکن کیسے؟ آئیے جانتے ہیں اس سوال کا جواب جاسی ٹی وی کی اس ویڈیو میں۔ ہمیں آج کے بنگلہ دیش کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے کچھ سال پیچھے جانا ہوگا۔ 1971 سے بھی پہلے بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ تھا اور اسے ایسٹ پاکستان کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ پاکستان سے 1600 کلومیٹر دور بھارتی ریاستوں سے جڑا ہوا تھا۔ مذہبی روپ میں لوگ ایک تھے، یعنی کہ مسلم تھے، لیکن ان کے درمیان فرقہ وارانہ ڈفرینس تھا، یعنی کہ لوگوں کے رابطے اور جذبات میں ایک ٹکراؤ تھا۔ اس ٹکراؤ کا سبب تھا مالی مسائل۔ ایسٹ پاکستان میں زیادہ لوگ تھے لیکن ان کا مالی حالات کمزور تھا، جبکہ ویسٹ پاکستان میں زیادہ مال و دولت تھی۔ اس مالی فرق نے لوگوں کے درمیان ٹکراؤ یا کانفلکٹ کو پیدا کیا۔ ایسٹ پاکستان کے لوگ محسوس کرتے تھے کہ ان کو ان کا حق نہیں مل رہا اور مالی استحصال ویسٹ پاکستان کو جا رہا ہے۔ پھر 1950s میں ایک اہم وقت آیا جب ایسٹ پاکستان کے لوگوں نے اردو کو قومی زبان بنانے کے خلاف آواز بلند کی۔ اس آندولن نے بنگالی زبان کی اہمیت کو سامنے لایا اور لوگوں میں بنگالی زبان کے لیے جوش اور جنون جاگ گیا۔ ان کا ماننا تھا کہ ہماری قومی زبان اردو نہیں بلکہ بنگالی ہونی چاہیے۔ پھر آئے 1917 کے الیکشن، جہاں ایسٹ پاکستان کی سیاسی جماعت عوامی لیگ نے ایک برافت جیت حاصل کی، لیکن انہیں سرکار میں آنے کا موقع نہیں ملا اور پاکستانی فوج نے آپریشن سرچ لائٹ کے نام سے جانے والے ملٹری آپریشن کو شروع کیا۔ اس آپریشن نے ملک کے درمیان ٹکراؤ کو اور گہرا کر دیا اور بنگالی عوام کے لیے یہ ایک آخری جھٹکا تھا۔ 9 مہینے تک بنگالی عوام نے فوج کے خلاف خون بری آزادی کی جنگ لڑی اور اس جنگ میں انڈیا کی مدد بھی ملتی رہی۔ اس طاقتور اور مضبوط جنگ کے نتائج میں 16 دسمبر 1971 کو پاکستانی فوج نے ہار مان لی اور بنگلہ دیش آزاد ہوا۔ آزادی کے لیے جنگ میں بڑی قیمت چکانی پڑی، لاکھوں لوگوں کی جان گئی اور ملک کو تباہ کر دیا گیا۔ لیکن جیسے کہتے ہیں مشکلات نئے ارادے پیدا کرتی ہے، بنگلہ دیش نے اب رکنے کا ارادہ نہیں کیا۔ آزادی حاصل ہونے کے بعد یہ ملک فوراً اپنی مالیت کو ترقی دینے پر توجہ دینے لگا۔ بنگلہ دیش نے مالیت میں ترقی کے لیے پہلی فرصت میں کھیتی اور ٹیکسٹائل جیسے 2 سیکٹر پہ زور دینا شروع کیا۔ آج کے دور میں دیکھا جائے تو بنگلہ دیش کا GDP 10 سال میں بہت تیزی سے بڑھ گیا ہے۔ بنگلہ دیش نے اپنی مالیت کو ترقی دینے میں پاکستان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، مطلب بنگلہ دیش اب پاکستان سے مالیت میں آگے ہے، حالانکہ اسے پارٹیشن کے دنوں کمزور حصہ مانا جاتا تھا۔ یہ ملک دنیا میں ٹیکسٹائل اور کپڑوں کے اظہاروں میں چائنا کے بعد دوسرے نمبر پر ہے۔ اس کی کامیابی میں غریب لوگوں کی مدد اور سماجی ترقی کو بڑھانے والی پالیسیز کا بھی بڑا حصہ ہے۔ اس ملک نے مائکرو فائنینس کو پھیلایا، جہاں غریب لوگوں کو ٹریڈیشنل بینک لون کے لیے آسانی سے پیسے دیے جاتے ہیں۔ اس سے ملینز آف پیپلز کو کاروبار شروع کرنے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے علاوہ بنگلہ دیش نے ٹیکنالوجی اور انوویشن کو بھی ایکسیپٹ کیا ہے۔ اس نے ڈیجیٹل بنگلہ دیش کو پیش کیا ہے، جہاں ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کے استعمال کو تعلیم، صحت اور گورننس میں بھی بڑھاوا دینے کا کام کیا گیا ہے۔ اس سے عام لوگوں کو پبلک سروس تک پہنچنے میں مدد ملتی ہے۔ تو بنگلہ دیش کی کامیابی کا راز ہے مالیت میں تیزی سے ترقی، غریب لوگوں کی مدد اور سماجی ترقی کو بڑھاوا دینے والے پالیسیز میں چھپا ہے۔ یہ ملک دکھاتا ہے کہ شاہی لیڈرشپ اور عوام کے ارادے کے ساتھ کسی بھی مشکلات کو پار کیا جا سکتا ہے، اور یہ ملک شاید جلدی ایشیا کا ریچسٹ کنٹری بھی بن جائے۔ اور یہ تھا بنگلہ دیش کے اوپر ایک شارٹ سی ویڈیو۔ ہم اس پر جلدی ایک ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو بنائیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے لائک، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں ایک اگلے شاندار ویڈیو میں۔